صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، 3 دن ہونے سے پہلے قرآن مقدس کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ رات کو امام حسین 100 رکعت نماز نفل پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور امام حسین ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ مجھے نماز سے، مجھے قرآن کی تلاوت سے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے اور توبہ کرنے سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ یہ کام کریں گے وہ امام حسین کو ماننے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتائیے۔ میدان یہ ابھی تمہید ہے، گفتگو انشاءاللہ کریں گے، زیادہ نہیں کرنی، وہ تو حضرت کریں گے انشاءاللہ، ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ مجھے کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے عقائد کے تعلق سے۔ ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میدان کربلا میں 9 تاریخ ہے اور 10ویں رات ہے۔ آج ہم اس رات کو گھوم کر پھر کر میلے جھمیلے گاڑیاں دوڑا کر مناتے ہیں نا، یہ وہی رات ہے، اور وہ بھی ہم خود نہیں مناتے۔ کچھ لوگ ایسے ذرائع پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، ایک رات کی مہلت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ صبح کو آخری فیصلہ ہونا ہے۔ ایک رات آپ نے مانگی، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، ابا جان، کیا آپ ایک رات دنیا میں اور جینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک رات اور دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا نہیں، میں ایک رات اس لیے طلب کر رہا ہوں تاکہ اس رات میں مزید اللہ کی عبادت کروں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کیا، آپ خیموں کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیویوں کو، اپنی بہن زینب کو، اپنے بیٹے علی اکبر کو، اپنے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آج جن کے نام پر بڑا بونڈر کیا جاتا ہے، آج جن کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو اکٹھا کیا، اپنے اعوان و انصار کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ نے کہا، لوگوں سنو، میں جانتا ہوں صبح 10 محرم الحرام ہے، اور یہ وہی تاریخ ہے جس کی خبر ہمیں دے دی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کل ہم تمامی لوگ اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کر لیں گے۔ آج آخری رات ہے، آؤ مل کر اس رات کے 2 حصے کرتے ہیں۔ رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے کرتے ہیں، اور رات کے دوسرے حصے میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں، اور افسوس صد افسوس اس پر یہ ہے کہ اتنی خرافات کے ساتھ رات گزارنے کے باوجود ہم لوگ تصور یہ کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے، امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بولیے، آپ نے کیا سمجھا ہے کربلا کو؟ کربلا کیا ہے آپ کی نظروں میں؟ ہمارے کچھ جاہل قوالوں نے بڑے چٹخارے لے لے کر ایسی ایسی بات ہماری عوام کو بتا دی کہ جی کربلا میں تو مہندی ہو رہی تھی، کربلا میں تو مہندی کا ماحول تھا۔ ظالموں، تمہیں خبر ہے جہاں نبی کے مقدس شہزادے تھے، جہاں نبی کی مقدس شہزادیاں تھیں، جہاں امام حسین کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر تھا، جہاں 18 سالہ
قاسم اور حضرت علی اکبر کی جوانی تھی. آپ جانتے ہیں اس مقدس نفوس قدسیہ کو شہید کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار موجود. وہاں پر کوئی مہندی کی رسم تھی جہاں 6,000 سپاہی اس بات پر تعینات کیے گئے تھے کہ یہ نہر فرات ہے, یہاں سے کافر بھی پانی پیے, یہاں سے جانور بھی پانی پیے, یہاں درند پرند چرند بھی پانی پیے. اگر پانی یہاں سے نہیں پی سکتا ہے تو وہ نبی کا لال نہیں پی سکتا ہے, نبی کا بیٹا نہیں پی سکتا ہے. آج تم یہاں تک بھر کے پورا اسلام کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا اور تم نے بھی ان کے دامن تھام لیے. کیا تمہاری نسل میں ڈھول بجانا اسلام کا کوئی کام ہے؟ بولیے نہیں, بولو نا یار, کیوں نہیں بولتے ہو؟ ڈھول بجاتے ہو, بجاتے ہوئے کو دیکھتے ہو شوق سے. عجیب ماحول ہے, عجیب تماشا بنا رکھا ہے. یہ میری بہت ساری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ذرا سی پریشانی آ گئی, چلو کسی بابے کے پاس. تھوڑا دکھ آ گیا, چلو کسی بابے کے پاس. کوئی بابا تمہاری تکلیف دور کرے گا؟ بولو نا, بولو. اگر اللہ کو مانتے ہو, اگر تم اللہ کو ایک مانتے ہو تو بولو پریشانی کوئی بابا دور کرے گا یا اللہ دور کرے گا؟ تمام چیزوں کا مالک و مختار میرا رب ہے. وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے, وہی رب ہے جو زمین سے سبزے پیدا فرماتا ہے, وہی خدا ہے جس نے ہمارا دنیا میں آنے کا ایک نظام بنایا ہے, وہی خدا ہے جو صبح کو سورج طلوع کرتا ہے, وہی رب ہے جو شام کو سورج غروب کرتا ہے. اگر کوئی بابا کچھ کر سکتا ہے تو اس سے کہو کہ ذرا پانی برسا کے دکھا. اگر کوئی بابا کچھ کر سکتا ہے تو اس سے کہو ذرا رات کی اندھیری میں ہمیں سورج طلوع کر کے دکھا. اگر کوئی بابا کچھ کر سکتا ہے تو اس سے کہو کہ ذرا زمین سے کوئی غلہ پیدا کر کے دکھا. اللہ کی قسم تمام دنیا کے بابا بھی جمع ہو جائیں, تم نے اللہ کو چھوڑ دیا, تم بابوں کے دیوانے بن بیٹھے ہو. نماز تم نہیں پڑھتے, تم حسینی ہو. یہ ظالم حسینی ہے, یہ ظالم حسینی ہے جس حسین کے نانا فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جس حسین کے نانا کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو پشت کے پیچھے پھینک دیا. جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کا ستون اکھاڑ کر پھینک دیا. اور یہ تو کبھی نماز کے لیے بھی نہیں جاتے, اور یہ تو کبھی مسجدوں کے دروازے نہیں دیکھتے, اور انہیں تو وضو کرنا نہیں آتا, غسل کرنا نہیں آتا. اللہ کی قسم انہیں پاکی اور ناپاکی کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے. ایسا خبیث جو زمین پر بدترین انسان ہو, کیا وہ تمہاری کسی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے؟ بولو نا, کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں پریشانی دور کرنا تو دور کی بات ہے, وہ خود زمین والوں پر ایک عذاب ہے, اور تم ان کے پاس پریشانی ختم کرانے کے لیے جاتے ہو. تمہیں نماز دکھائی نہیں دیتی؟ بولو, تمہیں دعا جیسا مقدس ہتھیار نہیں دیا گیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا عبادت ہے. جب تم دعا کرتے ہو میرا خدا فرماتا ہے میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں, اور میں ہر دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیا تمہیں مسجدوں کے دروازے دکھائی نہیں دیتے؟ کیا تمہیں مصلے دکھائی نہیں دیتے؟ کیا تمہیں قرآن مقدس کی تلاوتیں دکھائی نہیں دیتی جو تم ان ظالموں کے پاس جاتے ہو چل کر؟ یہ تمہیں شرک میں ڈال رہے ہیں, شرک میں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, جو مانگنا ہے اللہ سے طلب کرو. ہاں البتہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ کسی اور معنی میں نہ لینا. آپ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ, ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ صابر پاک کی بارگاہ میں جاؤ, ہم کہیں گے سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ اگر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو اس مقدس اور نیک ہستی کی برکت سے قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. بجانے کو اسلام سمجھتے ہو
تم گانے بازوں کو اسلام سمجھتے ہو اور ان ظالموں نے دکانیں کھول کر رکھی ہیں. یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ اپنے ساتھ بڑا گروہ جہنم میں لے کر جائیں گے. یہ خود بھی جہنم کے بدترین طبقے کے اندر ہوں گے اور یہ تم کو بھی جہنم کے گڑھے میں گرا کے مانیں گے اگر تم نے دنیا میں ان کا ساتھ نہ چھوڑا. 10 محرم الحرام کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی آسان بات ہے؟ کربلا جا رہے ہیں صاحب. کربلا تو جانتا ہے کربلا کس کو کہتے ہیں؟ تیری نسل میں جہاں چاٹ پکوڑے کی دکان وہ کربلا, جہاں بساط کھانے کی دکان وہ کربلا, جہاں میلے جھمیلے وہ کربلا. اور کربلا جانتا ہے کیا ہے؟ جہاں 3 دن کا فاقہ وہ کربلا, جہاں امام حسین کے بھوکے اور پیاسے بچے وہ کربلا, جہاں علی اصغر شہید ہوئے وہ کربلا, جہاں حضرت عباس کے بازو کٹے وہ کربلا, جہاں علی اکبر کی جوانی لٹی وہ کربلا, اور جہاں حملہ کا لال شہید ہوا وہ کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو کیا جانتا ہے کربلا کو؟ تو کیا جانتا ہے کربلا کو؟ تو شربت پیتا ہے نا, تو رمضان میں بھی گٹکے کھاتا ہے نا. بولو, رمضان میں گٹکے کھانے والے باپے مسجد کے مائک سے اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاح حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, اگر کامیابی چاہتے ہو آؤ نماز کی طرف. اس اعلان کو سن کر اور اس اعلان کو پسے پوش ڈالنے والے وہ بابے, وہ تمہاری پریشانی دور کریں گے. او لوگوں, ہم سب جانتے ہیں یہ بابے سگڑے لگاتے ہیں, یہ بابے شراب پیتے ہیں, یہ بابے زانی ہیں. آپ کی پریشانیاں یہاں ختم ہوں گی یا اللہ کی بارگاہ میں جا کر ختم ہوں گی؟ بولو, اگر تم سچے مسلمان ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے توبہ کرو کہ ہماری جان تو جائے گی لیکن ہم کسی زانی بابا کے پاس میں اپنے پریشانی کا مسئلہ لے کر نہیں جائیں گے. پریشانی ہوگی تو اللہ کے حضور جائیں گے, ہم مسجد میں جائیں گے, ہم قرآن کھول کر بیٹھ جائیں گے. ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, واقعات کے ذریعے آپ بہت جلدی سمجھتے ہیں, اور خاص طور سے یہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سن لو کان کھول کر, تم بھی جہنم میں جاؤ گی اور ایک بڑا گروہ لے کر جاؤ گی اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا. تم سے سیدہ فاطمہ معلوم کریں گی, نبی کی مقدس بیٹی معلوم کرے گی, وہ مقدس خاتون معلوم کرے گی جس نے زمین پر کئی روز کا فاقہ کیا, اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں جس نے شکر ادا کیا ہے. کیا بتاؤں میں تمہیں, کئی روز کے بعد میرے نبی کو کھانا ملا, کئی روز کے بعد سرکار کے سامنے کھانا آیا, اور وہ ظالم لوگوں تمہیں کیا بتائیں گے, وہ تو خود جاہل ہے, وہ تو خود نااہل ہے. ہم سے سنو کہ دین کیا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کے بعد کھانا آتا ہے, صحابہ اکرام موجود ہے, میرے نبی نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پہ کچھ سالن رکھا, اور سالن رکھنے کے بعد میں ایک صحابی کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد میں کہتے ہیں یہاں آؤ, لو یہ روٹی لے کر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں, اس لیے کہ کئی روز گزر گئے ہیں, میری بیٹی فاطمہ کے حلق سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. یہ دین ہے, تم سے بھی معلوم کیا جائے گا. لاکھوں کے زیور پہننے والیوں, اگر ذرا سی پریشانی آ جائے تو تم اللہ کے باغیوں کے پاس جاتی ہو. 1000 روپے کے کپڑے خریدنے والیوں, تمہیں نماز فجر کی توفیق نہیں ہوتی. تم سے سوال ہے میرا, آج کیا چیز ہے ایسی جو سہولت کی تمہیں مل نہیں رہی ہے؟ چکی تم نہیں بیچتی, نبی کی مقدس بیٹی چکی پیسا کرتی تھی, نبی کی مقدس بیٹی چکی پیسا کرتی تھی. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, مشکیزہ اٹھاتی تھی, کمر پر پٹے کا نشان پڑ گیا ہے. امام حسن کو کھلانا, امام حسین کو کھلانا, یہاں تک کہ گھر کا سارا کام کاج کرنا, دور سے پانی بھر کے لانا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی کی بارگاہ میں بہت ساری خادمائیں آئیں, سرکار تقسیم کرنے لگے. سیدہ فاطمہ کے پاس آ کر حضرت علی نے کہا, اے فاطمہ, تمہارے بابا
कौनैन के वाली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कनीज और खादिमाएं तकसीम कर रहे हैं। आप भी जरा जाएं, उनसे एक खादिमा लेकर आए, आपके लिए आसानी हो जाएगी, घर का काम काज करेगी, आपका हाथ बटाएगी। सैयदा फातिमा तशरीफ ले गई, लेकिन नबी के अदब की मलहूज खातिर रखते हुए आपने सरकार से कुछ न कहा, गई और वापस आ गई। शाम को नमाज इशा के बाद में मेरे आकाई करीम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, बेटी क्या हुआ, आप आई थी और आने का मकसद बयान ना किया, किस लिए आई थी? अर्ज करती है, बाबा मैं इसलिए हाजिर हुई थी, आप कनीज़े बांट रहे थे, आप खादिमाएं बांट रहे थे, या रसूलुल्लाह एक मुझको मिल जाती तो मेरा काम जरा आसान हो जाता। मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी हम दुनिया की लज्जतों को हासिल करने नहीं आए हैं, मैं दुनिया में ऐशो अशरफ की जिंदगी गुजारने नहीं आए हैं। मैं तुमको इससे बेहतर चीज बताता हूँ, जब तुम शाम को अपने बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इसको पढ़ोगी अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा और दिन भर की थकान को भी दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज तुम्हारे पास लाखों के सेवक, हजार हजार के कपड़े मौजूद, उसके बावजूद भी तुम अल्लाह की नाशुक्र बन गई हो। तुम्हारी जुबान पर शिकवा रहता है, तुम्हें अल्लाह के शुक्र की तौफीक नहीं होती। सुबह को सोती हो 8 बजे तक, घरों के दरवाजे बंद रखती हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिनके दरवाजे नमाज़े फजर के लिए खुलते हैं, अल्लाह उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है और उनके रिस्क में बरकतें भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ तो नहीं आती मांगने के लिए, ढोंगियों के पास जाती हो जिनकी उंगलियां कम अंगूठी ज्यादा। बोलो, ये बातें कड़वी हैं, सही बात है, लेकिन हम कर सकते हैं। सही है। समझ रहे हैं ना, हमारे अंदर कुव्वत है करने की, समझ रहे हैं ना। हमारी बात ऐसी होगी, लेकिन वो होगी दीन की, वो होगी जोर से बोलो, काहे की होगी? हाँ, शरीयत की होगी, किसी मर्दूद की तबीयत की नहीं होगी। तबीयत का नाम दीन नहीं है, शरीयत का नाम दीन है, शरीयत का नाम दीन है। तुमने शरीयत को छोड़ दिया, किसी मर्दूद पर फला वली आ रहा है, किसी पर फला वली आ रहा है, किसी पे गरीब नवाज आ गए, किसी पे साबिल पाक आ गए, किसी पे गौसे आजम आ गए। और लोगों सुनो, कुछ तो इतने गए गुजरे हैं कि उन पर तो इमाम हुसैन तशरीफ ले आते हैं। कहो अस्तगफिरुल्लाह, जोर से कहो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें, कहो अल्लाह हमें, अल्लाह इन गलीज लोगों से और इनके शर से महफूज रखे। जब तक इनसे नहीं बचोगे, न दुनिया संवरेगी न दीन संवरेगा। अगर दीन और दुनिया संवारना चाहते हो तो इन मर्दूदों से दूर रहो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तलब करो, अल्लाह की बारगाह में झुको। एक वाकया बताता हूँ आपको हदीस पाक का। एक सहाबी रसूल है, क़िबला इमाम साहब तशरीफ ले आए हैं, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से मांगोगे ना तो परेशानियां दूर होंगी, अल्लाह से नहीं मांगोगे परेशानियां दूर नहीं हो सकती है। समझ रहे ना। जब वो सर अल्लाह के हुजूर झुकता है ना, तो अल्लाह फरमाता है, अब मैं किसको किसी गैर के सामने झुकने नहीं दूंगा। वो सर जो रब के हुजूर झुकता है, जो रब की बारगाह में झुकता है, जो अल्लाह के हुजूर झुककर उसकी किबरियाई बयान करता है, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करता है, उसकी हम्द बयान करता है और उसकी बारगाह में झुककर ये कहता है, मैं बंदा हूँ, मैं बंदा, तू खुदाए कादिर मुतलक है। तब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों देखो, ये सर मेरी बारगाह में झुक गया है, मुझे कसम अपनी जात की है, अब इस सर को किसी गैर की बारगाह में झुकने नहीं दूंगा। दर बदर झुकाओगे ना, दर बदर, तो ये सर झुकता ही चला जाएगा, ये सर सबके सामने झुकेगा। एक सहाबी रसूल है, सरकार की बारगाह में बैठते हैं, सरकार की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। अपने मकान पर तशरीफ लाए, गरीब है, गुर्बत का दौर है, तो बीवी ने अर्ज किया कि मेरे सरताज, आज कई दिन गुजर गए हैं, हमारे घर खाना नहीं बना,
ہم آپ ہمارے بچے بھوکے ہیں. اچھا یہ باتیں آپ کی سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ بولیے آ رہی ہے نا؟ کم کہیں گے مجھے معلوم ہے، کیونکہ آپ کو بھی سبحان اللہ انہی باتوں پر مزہ آتا ہے نا کہنے میں جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو. میں کہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر آپ سنیں توجہ کے ساتھ میں، عقیدہ بہترین کریں، عقیدہ اچھا کریں. عقیدہ صحابی رسول آئے اپنے گھر پر اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج کئی روز گزر گئے ہیں، ہمارے گھر کھانا نہیں بنا. جانتے ہو صحابی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچے نماز پڑھو اللہ دور فرما دے گا. اگر تم بیمار ہو نماز پڑھو اللہ دور فرما دے گا. انہوں نے کہا ذرا مصلی لائے، وضو کیا، مصلی پر آئے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد اپنی بیوی سے کہا کیا کوئی انتظام ہوا؟ کہیں سے کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا نہیں کوئی انتظام نہیں ہوا. جانتے ہو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یار میرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے آقا کے فرمان میں کمی نہیں ہو سکتی ہے نا. آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں، کوئی ہمارے پاس آ جائے پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، 4 دن میں پڑھ کے کہہ دے یار یہ کام نہیں کر رہا ہے نا، یہ کام نہیں کر رہا، کوئی اور دکھاؤ، کوئی اور بتاؤ. دنیا جانتی ہے زمین کے نیچے پانی ہے، ملتا انہی کو ہو جو کھودتے چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ بندہ کھودتا جائے کھودتا جائے کھودتا جائے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ ہی جاتا ہے. صحابی رسول نے کہا کہ میرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان تو سچا ہے. دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑے ہی خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد بیوی سے معلوم کیا کیا کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنے گھر کے اندر جو چکی رکھی ہوئی تھی نا وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی اور اللہ کی رحمت سے آٹا بھی نکلنا شروع ہو گیا. یہ ہے اللہ سے مانو، یہ ہے اللہ سے مانو. اللہ سے مانو، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. شرک سے بچو، شرک سے، بت پرستی سے بچو. تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا. میدان کرب و بلا کیا ہے؟ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، آزمائش کا وہ ایک گھر ہے. کیسی کیسی عظیم قربانیاں ہوئی، پیارے بھلا دی، سب بھلا دی. کچھ ظالموں کے چکر میں آ گئے. یہ ہماری بہن بیٹیاں سچ کے سنور کے نکلتی ہیں 10 تاریخ کو، ہمارے جوان بھی نکلتے ہیں اور روڈ پر جاہلوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بندروں کی طرح اچھل کود کرتے ہیں. یہ ہے امام حسین سے محبت؟ اما بولو نا، یہ ہے امام حسین سے محبت؟ یہ حق ادا کرو گے امام حسین کی محبت کا؟ لیکن سنو، کچھ ظالم آپ کو بہکائیں گے، ورغلائیں گے اور کہیں گے دیکھو مولانا نے کیسی تقریر کری تھی، تم کو جاہل بھی کہا، تم کو بندر بھی کہا، تم کو نہیں کہا. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جاہل تمہیں نچاتے ہیں نہیں ناچو گے. اگر قائد بہترین ہو تو مجھے جوانوں سے امید ہے یہ جوان 10 محرم کو روڈ پر نہیں مسجد کے اندر دکھائی دے گا. تمہیں قائد ہی نہیں ملا، تمہیں کوئی جماعت کا صحیح رہبر ہی نہیں ملا. تم تو آزاد ہو. اگر صحیح قائد ملتا نا، اگر صحیح رہبر تم کو ملتا تو تم روڈ پر دکھائی نہیں دیتے، تم 10 محرم الحرام کو مسجد کے اندر دکھائی دیتے. نہیں ہے کمی تو ان جانوروں کی ہے، ان ظالموں کی ہے جن جانوروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں اور وہ تم کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اور وہ تم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. وہ تم کو بھی لے کر جائیں گے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. امام حسین کا نام لے کر خرافات مت کرو. امام حسین کا نام لے کر بازار بدتمیزی گرم مت کرو. تم جانتے ہو کربلا کیا ہے؟ امام حسین کا 6 ماہ کا بچہ، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. 6 ماہ کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے نا؟ بولی کتنا ہوتا ہے؟ بولو نا، بولو نا. بہت چھوٹا ہوتا ہے. ہاں کوئی جوان تو نہیں ہوتا ہے نا، بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، ہے نا. ابھی شعور کی منزل کو بھی نہیں پہنچتا. ابھی تو وہ اپنے قدموں کے بل چل بھی نہیں سکتا ہے، وہ کلام نہیں کر سکتا ہے، وہ دنیا کی اچھائی برائی کو نہیں پہچانتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھریلو لوگوں کو نہیں پہچانتا ہے سوائے اپنی والدہ کے.
اپنی ماں کو پہچانتا ہے. 6 ماہ کا بچہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کے بیٹے, نبی کے بیٹے. کس کے بیٹے بولیے؟ نبی کے بیٹے. نبی کے بیٹے, نبی کے بیٹے, فاطمہ الزہرا کے بیٹے, حضرت علی کے بیٹے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 6 ماہ کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امام حسین کی بہن ہے. یہ 6 ماہ کے بچے کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کئی ساری قربانیاں ہو چکی ہیں, کئی ساری شہادتیں ہو چکی ہیں. 6 ماہ کے بچے کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا بھائی ہم پر پانی بند ہو ہم برداشت کر لیں گے, ہمیں کھانا نہ ملے ہم برداشت کر لیں گے, ہمیں قید میں ڈال دیا جائے ہم برداشت کر لیں گے, ہمیں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جھٹا دیا جائے ہم برداشت کریں گے, سارے ظلم و ستم کو ہم برداشت کریں گے, لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے, اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا, اس کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا. 2 دن ہو گئے ہیں اس کی حلق سے پانی نہیں گزرا ہے, 2 دن ہو گئے ہیں یہ تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, اور گھر میں سب کو, خیمے کے اندر سب کو یہ اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کے دکھا رہا ہے. اس کے ہونٹ چمک گئی ہے, اس کی حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں. بھائی ہمارے لیے نہ صحیح اس بچے کے لیے جائے, یزیدیوں کے سامنے جائیں, اور جانے کے بعد میں ذرا پانی کا سوال کریں, ممکن ہے کسی کو رحم آ جائے, ممکن ہے کوئی پانی یزیدی اپنے ہاتھ سے اس کے حلق کے اندر ڈال دے. امام حسین مجبور ہو گئے اور مجبوری کے عالم میں اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو لیا, اور لینے کے بعد میں یزیدیوں کے سامنے پہنچے, اور سامنے جانے کے بعد میں ایک تاریخی خطبہ فرمایا. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے یزیدیوں تم جانتے ہو میں کون ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ کون ہے آپ؟ کون ہے امام حسین؟ امام حسین جنت کے مالک و مختار ہیں. سبحان اللہ. کون ہے حسین؟ نبی کے کندھوں پر کھیلنے والے ہیں حسین. کون ہے حسین؟ نبی کے سینہ انور پر سونے والے ہیں حسین. کون ہے حسین؟ رب کا محبوب ہے حسین. کون ہے حسین؟ امت کی کشتی کو پار لگانے والا ہے حسین. سبحان اللہ. بڑے حسین عالی مرتبت, حسین بلند قامت, حسین کی شان رفع والا, ایسی عظیم ہستی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں, عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اے یزیدیوں تم مجھے جانتے ہو میں نبی کا نواسا ہوں, تم مجھے جانتے ہو میں علی کا بیٹا ہوں, تم مجھے جانتے ہو میں نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے, تم مجھے جانتے ہو میرے تعلق سے جو حدیث ہے اس کو بھی تم جانتے ہو. دیکھو میرے لیے نہ صحیح میں پانی نہیں مانگتا, میں بڑوں کے لیے پانی نہیں مانگتا, میں پیاسا رہوں گا, میرے گھر کی عورتیں پیاسی رہیں گی, جوان پیاسے رہیں گے, بوڑھے بڑے پیاسے رہیں گے. دیکھو میرا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہے, ابھی دنیا کو جانتا نہیں ہے, ابھی یزید کی بیعت کو پہچانتا نہیں ہے. دیکھو پانی میں نہیں مانگتا, اپنے ہی ہاتھ سے میرے بچے علی اصغر کے حلق میں پانی کے چند قطرے ڈال دو. اگر تم نے ایسا کیا نا تو میں اللہ کے حضور تمہارے اسی عمل میں راضی ہو کر تم کو معاف بھی کر دوں گا اور تمہاری شفاعت بھی کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس خطبے کو سننے کے بعد میں یزیدیوں کے دل میں رحم نہ آیا, بلکہ حرملہ نامی ظالم نے ایسا تیر چلایا جو امام حسین کے بچے کے حلق کو چیرتا ہوا آپ کے بازو کے اندر پیوست کر گیا. سبحان اللہ. بتاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو کیا یہ مقدس تاریخ میلوں میں جانے کے لیے ہے؟ نہیں. بولو. نہیں. کربلا میں یہ ظلم ہوا تھا, یہ ظلم و ستم ہوا تھا. اللہ اکبر. 6 مہینے کے بچے کے حلق سے تیر نکالا امام حسین نے تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا, خون چلو پر لیا اور اللہ کے حضور عرض کی پروردگارا میرے اس بچے کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرو. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور 10 محرم الحرام کا احترام کرو, ادب کرو, روزہ رکھو, عاشورہ کی نماز پڑھو, نماز نفل پڑھو. اگر بیمار ہو تو بیماری کے لیے دعا کرو, اگر پریشان ہو پریشانی کے خاتمے کے لیے دعا کرو, اگر مقروض ہو قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرو, اگر تم پریشان حال ہو دعا کرو. مقدس تاریخ ہے,
سچے دل سے جو مانگو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ کہنے کا مقصد تھا، میں نے کہہ دیا، اب جو عمل کرے یقیناً وہی کامیاب ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی تم عمل نہ کرو تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہوگے، اور کل اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ عذاب جہنم کی شکل میں ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے مولا مجھے اور تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔